محترم سامعین، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنم سے ان سارے لوگوں کو نکال لو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر کا ایمان ہے، ایسے سارے لوگوں کو جہنم سے نکال لو اور جنت میں لے جا کے داخل۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا۔ عزت مآب صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ضلعی جمعیت اور مقامی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران، معزز علماء کرام، محترم سامعین و حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ تم سارے کے سارے انسان ایک اللہ کی عبادت، بندگی، پرستش کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہم سارے انسان کو صرف اللہ ہی کو معبود برحق تسلیم کرنا ہوگا اور تا حیات اسی کی غلامی، بندگی کرتے ہوئے اس دنیا کو الوداع کہنا ہوگا۔ اور اس آیت کریمہ کے دوسرے جز میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ جب تک دنیا میں ہم جئیں گے یہ کام ہمارے لیے حرام ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو ایک چیز کی خواہش ہے، چاہت ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی اور بڑی چیز توحید، اور توحید کو توڑنے والی بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک کفر ہے، دوسری چیز نفاق ہے، تیسری چیز شرک ہے، چوتھی چیز ارتداد ہے، مرتد ہو جانا۔ تو جو چیز جہنم کی آگ سے بچنے اور جنت میں داخلہ کے لیے ضروری تھی توحید، تو توحید کو توڑنے والی چیزوں میں سے ایک چیز شرک۔ شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ انسانی زندگی میں شرک کے نقصانات کیا ہیں؟ اس دنیاوی زندگی میں اور عالم برزخ میں اور اخروی زندگی میں شرک کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ شرک کی تباہ کاریاں کیا کیا ہیں؟ یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا تاکہ ہمیں جہنم کی آگ میں جانا نہ پڑے اور جنت جیسی قیمتی نعمت سے محرومی نہ ہو پائے۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
حضرت نوح علیہ السلام تک کا جو زمانہ ہے 1000 سال کا زمانہ ہے. اس زمانے میں 1000 سال تک حضرت آدم سے لے کر 1000 سال تک سارے انسان توحید پر قائم اور دائم تھے. لیکن اس صراط مستقیم سے، توحید کی راہ سے انسان بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں یہ شرک کی تاریخ، شرک کب سے شروع ہوا، اس روئے زمین میں سب سے پہلے شرک وجود میں کب آیا، اس کی تاریخ پر ایک جھلک روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. محترم سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 نیک لوگ تھے جن کا نام تھا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ سورہ نوح کے اندر ان 5 اشخاص کے نام آئے ہوئے ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے 5 نیک آدمی تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے ماننے والوں کے پاس، ان کی پیروی اور اقتدا کرنے والوں کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اب تو یہ لوگ دنیا میں نہیں رہے، تو ان کی تصویر اور مورتی بنا کے یہ لوگ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں نصب کر دیا جائے، تاکہ ان لوگوں کی شکل دیکھ کے اللہ کی اسی طرح عبادت کی جائے جس طرح یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی مورتی بنوا دیا. جب یہ مورتی بنانے والے گزر گئے، ان کی نئی نسل آئی، ان کی اولاد کے پاس پھر دوبارہ شیطان آیا اور مورتی بنانے والوں کی اولاد کو بہکایا کہ تمہارے آبا و اجداد ان مورتیوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے. اب حقیقت سے تو وہ ناواقف تھی اولاد، اسی لیے مورتیوں کی پوجا شروع ہو گئی. اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیج دیا اس کائنات کے اندر، اور 950 سال تک لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ یہ ود، سوا، یعوق، یغوث اور نصر یہ 5 انسان ہی تو تھے، یہ معبود کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کی عبادت جائز نہیں ہے. لیکن الٹا حضرت نوح علیہ السلام کو پھٹکارنے لگے، مجنو دیوانہ بولنے لگے وغیرہ وغیرہ. لیکن شرک کسے کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کی ضد ہے شرک، توحید کا اپوزٹ ہے شرک. اگر توحید کا معنی سمجھ لیں گے تو شرک کا معنی اور شرک کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آ جائے گی. توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں اللہ کو ایک تسلیم کرنا، یہ ہے توحید. اور شرک اس کا الٹا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں کسی بھی غیر اللہ کو شریک کرنا، یہ ہے شرک. توحید کا بالکل الٹا شرک ہے، یہ ہے شرک کی حقیقت، اسی کو شرک بولیں گے. لیکن ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ، کفار عرب کے یہاں بھی شرک پایا جاتا تھا. ان کے یہاں 5 قسم کے شرک پائے جاتے تھے. ہر مشرک کا شرک ایک جیسا نہیں تھا. عرب کے مشرکین کے اندر قرآن نے جو شرک بیان کیا وہ 5 قسم کا شرک بیان کیا کہ مشرکین عرب کے اندر 5 قسم کے شرک پائے جاتے تھے. نمبر 1، ایک گروپ کے مشرکین تھے جو اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتے تھے. ایک قسم کے مشرکین تھے جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور زمانہ کو مؤثر سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کائنات کا بنانے والا، پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس ایک زمانہ ہے، زمانہ کی گردش کے لپیٹ میں ہم لوگ آتے رہتے ہیں
اور کوئی وجود میں آ رہا ہے، کوئی اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کے قول کو نقل فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کو بس سمجھتے تھے کہ بس یہی آخری ہے، یہی اول ہے، اور ہم لوگ جو مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور ہم کو جو ہلاک کر رہا بس ایک زمانہ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، ان لوگوں کو حقیقت حال سے کوئی واقفیت حاصل نہیں ہے، یہ لوگ بالکل ناواقف ہیں، یہ لوگ نہیں جانتے۔ ایک قسم کے مشرکین یہ تھے۔ دوسری قسم کے مشرکین تھے، ایک خالق کے بجائے، ایک معبود کے بجائے ایک سے زائد خالق تسلیم کرتے تھے۔ اس کائنات کا بنانے والا ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ یہ تسلیم کرتے تھے۔ جیسا کہ بعض کفار عرب کا عقیدہ تھا کہ خیر اور نور کا خالق اللہ رب العالمین ہے اور شر و ظلمت اور تاریکی کا خالق کوئی دوسرا ہے، اور خیر و نور کے خالق کو یزدہ کہتے ہیں اور شر و ظلمت کے خالق کو ابرمن کہتے ہیں۔ یہ بعض مشرکین کا عقیدہ ایسا تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا دو ہے، خیر اور روشنی، اچھائی بھلائی اور روشنی کا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور شر برائی اور تاریکی و ظلمت کا بنانے والا کوئی اور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس قسم کے مشرکین کا جواب دیا سورہ صفات آیت نمبر 96 کے اندر وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین نے تم سب کو پیدا کیا اور تم سب جو کام کرتے ہو ان کاموں کو بھی، تمہارے اعمال کو بھی، تمہارے افعال کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ نے سوال کر رکھا ہے قرآن کریم کے اندر هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ اور کوئی خالق ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے۔ اس قسم کے مشرکین کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر دے رکھا ہے۔ تیسری قسم کے مشرکین عرب کے اندر پائے جاتے تھے کہ اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن اللہ کی اولاد بھی تسلیم کرتے تھے۔ اللہ کو ذات کے اعتبار سے تو ایک تسلیم کرتے ہی تھے لیکن اللہ کی اولاد بھی مانتے تھے۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں، سورہ انبیاء میں، سورہ توبہ میں اور پھر سورہ زخرف میں ڈبل ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کا عقیدہ بیان فرمایا اور کہا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے جز قرار دیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، مشرکین نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنایا۔ یہودیوں نے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، جو اللہ کے معزز بندے ہیں فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے مشرکین عرب۔ تو کچھ مشرکین ایسے تھے جو اللہ کو ایک تو مانتے تھے لیکن اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے۔ چوتھی قسم کے مشرکین اللہ کو ایک مانتے تھے لیکن یہ تسلیم کرتے تھے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العالمین تھک گئے۔ اب اس کائنات کو چلانے کے لیے تو چستی چاہیے، طاقت چاہیے، تو اللہ رب العالمین 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا فرمانے کے بعد تھک گئے۔ اللہ رب العالمین آرام فرما رہے ہیں، تو اس کائنات کے کام کاج اور انتظام و انصرام کو جاری اور ساری تو رکھنا ہوگا۔ اس کے لیے اللہ کے چند بندے ہیں، اللہ کے کچھ بندے ہیں جن کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ انتظام و انصرام اس کائنات میں کرے۔ اس کا جواب
اللہ رب العالمین نے دیا، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، کیا ہم پہلی بار تخلیق کر کے، پہلی بار مخلوقات کو پیدا کر کے تھک گئے؟ بات یہ نہیں ہے، بلکہ دوسری بار پیدا کرنے کے بارے میں یہ شک و شبہ میں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور آسمان اور زمین کے مابین جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، لیکن وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تھکن لاحق نہیں ہوئی۔ یہ تو اللہ نے جواب دیا۔ 5 قسم کے مشرکین ایسے تھے جو مانتے تھے، اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، اللہ کو مالک بھی مانتے تھے، لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ کے لیے اکیلا چلانا یہ بس کی بات نہیں ہے، بلکہ دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ اسی لیے اللہ کے چند بندوں کے اندر یہ اس قسم کے مشرکین اختیار تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے کہ اللہ نے ان لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے، جس طرح سے اسمبلی میں ہوتا ہے، صوبائی حکومت میں ہوتا ہے اسمبلی کہ اس میں سی ایم بھی ہوتے ہیں اور دیگر منتری لوگ بھی ہوتے ہیں، سب مل کر اسٹیٹ کو چلاتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ تو ہے، لیکن اس کائنات کو اللہ اکیلا چلا نہیں سکتے، اس لیے اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو اختیار دے رکھا ہے جو اللہ کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کا عقیدہ نقل فرمایا سورہ یوسف کے اندر، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، کہ مشرکین کے اکثر لوگ اللہ کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ مشرکین عرب کے 5 قسم کے شرک کا تذکرہ آپ لوگوں کی خدمت میں ہوا۔ محترم سامعین، یہ جو شرک ہے، شرک کی تباہ کاریاں کیا ہیں، شرک کے نقصانات کیا ہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ناگ سمجھتے ہیں، ناگ سے زیادہ خطرناک ہے ناگ، کوبرا۔ ناگ میں جو کوبرا ہوتا ہے وہ اگر کسی انسان کو ڈس لے تو بچنے کی امید نہیں ہے۔ ناگ سے کہیں زیادہ یہ شرک خطرناک ہے۔ ناگ سے جتنا خوف کھاتے ہیں، ناگ سے جتنا ڈر لاحق ہوتا ہے آپ کے دل و دماغ کے اندر، شیر سے جتنا آپ ڈرتے ہیں اور پھاڑ کھانے والے جانوروں سے جتنا آپ کے دل میں خوف ہوتا ہے، اگر یہاں اس مجلس میں اگر ایک شیر آ جائے، جس سکون کے ساتھ، جس اطمینان کے ساتھ، جس قرار کے ساتھ ہم آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اس مجلس میں ایک شیر آ جائے، اس صورت میں آپ لوگ، ہم لوگ نہیں رہ سکتے، بھاگم بھاگی شروع ہو جائے گا، دوڑ دھوپ بھگ دوڑ شروع ہو جائے گی، ہم لوگ ادھر ادھر جان بچانے کے لیے بھاگیں گے۔ تو شیر سے جتنا ڈر رہے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ شرک سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے نقصانات بہت خطرناک ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی، اور دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد میدان حشر میں بھی اس کے نقصانات بہت لمبا چوڑا سفر ہے نقصانات کا۔ اس لیے شیر اگر ہمیں نقصان پہنچایا ہماری موت ہو جائے گی، اگر ہم توحید پر قائم رہیں گے یقیناً ہمیں جنت ملے گی، لیکن شرک نے ڈس لیا، اگر شرک کا حملہ ہو گیا آپ کے دل و دماغ کے اندر، آپ کے عقیدے کے اندر، تب ایسی صورت میں آپ خیر کی امید مت کیجیے۔ اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا کو چھوڑ دیے تو ایسی صورت میں آپ کو کبھی اللہ بخشے گا نہیں۔ محترم سامعین، شرک ایک بھیانک جرم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا میں جتنے ظلم ہو رہا ہے، دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے محترم سامعین، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی ناانصافی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا تو اللہ کی ذات میں، یا اللہ کی صفات میں، یا اللہ کے اسماء میں، یا اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، یہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کا اعلان خالق کائنات نے کر رکھا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، روئے زمین میں ہونے والے ظلموں میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو جب شرک سب سے بڑا ظلم ہوگا تو ایسی صورت میں شرک کرنے والا اس دنیا میں سارے انسانوں میں سب سے بڑا ظالم ہوگا۔ تو شرک کا ایک نقصان یہ ہوا
کہ شرک انسان کو دنیا کا سب سے بڑا ظالم بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نقصان بھی بیان فرمایا ہے اور صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تم لوگوں کو روئے زمین میں رونما ہونے والے، انجام پانے والے گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، بیان کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں میں سب سے پہلے جس گناہ کا ذکر فرمایا ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ روئے زمین میں جتنے پاپ ہیں، جتنے گناہ ہیں، سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو اگر کوئی شرک کرے گا تو یہ شرک انسان کو سب سے بڑا گناہگار بنا دے گا، اس روئے زمین میں تمام انسانوں میں سب سے بڑا گناہگار بنا دے گا یہ شرک۔ یہ دوسرا نقصان ہے۔ محترم سامعین، اسی پر بس نہیں ہوا، شرک کے نقصانات کا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ شرک کرنے والے اگر اس روئے زمین سے رخصت ہو گیا، اللہ سے توبہ کیے بغیر، اللہ سے استغفار کیے بغیر، اللہ سے معافی مانگے بغیر اگر شرک کرتے ہوئے شرک ہی کی حالت میں، مشرک کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ شرک کا گناہ کسی بھی صورت میں اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا بھی اعلان کر رکھا ہے کہ شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ سورہ نساء کے اندر 2 جگہ میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، اور دوسری جگہ میں بتایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اللہ کے حق میں سب سے بڑا ظلم کیا اور توبہ کیے بغیر مر گیا، تو اللہ رب العالمین مشرکین کو میدان حشر میں بخشے گا نہیں۔ لیکن مشرکین کے علاوہ، شرک کے علاوہ دیگر گناہ، شرک اور کفر، نفاق اور ارتداد، شرک، کفر، نفاق، ارتداد کے علاوہ اور جو گناہ ہے وہ توبہ کیے بغیر وہ گناہگار مر گیا تو اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو اس کے ساتھ فضل کا معاملہ کرتے ہوئے اپنے فضل و کرم سے بخش دے گا اور اس کو معاف کر دے گا۔ اگر اللہ چاہے گا تو ایسی صورت میں عدل کا معاملہ کرے گا اور جتنا جرم ہے اس کے جرم کی مقدار کے مطابق اس کو جہنم میں داخل کرے گا اور جہنم میں رکھے گا۔ جب وہ سزا بھگت لے گا، سزا بھگتنے کی مدت پوری ہو جائے گی تو فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، رواه البخاری۔ محترم سامعین، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جہنم سے ان سارے لوگوں کو نکال لو جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور ان کے دل میں ذرہ برابر کا ایمان ہے، ایسے سارے لوگوں کو جہنم سے نکال لو اور جنت میں لے جا کے داخل کر دو۔ تو شرک اتنا بڑا خطرناک گناہ ہے کہ شرک کر کے مشرکی کی حالت میں یہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے اب چلے گئے، ایسی صورت میں معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن شرک، کفر، نفاق اور ارتداد کے علاوہ دیگر گناہ کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر اگر چلے گئے تو اللہ سے معافی کی امید ہے۔ اللہ چاہے گا تو فضل کا معاملہ کرے گا، اللہ چاہے گا تو عدل کا معاملہ کرے گا۔ آخر کار توحید پر باقی رہتے ہوئے وہ بندہ گیا، جنت ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ محترم سامعین، شرک کی تباہ کاری اور بھی ہے۔ شرک پوری زندگی میں آپ جتنے اعمال صالحہ انجام دیے ہوئے ہیں، جتنے نیک اعمال انجام دیے ہوئے ہیں، گرمی کی حالت میں، جاڑے میں صلاۃ کی ادائیگی کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کیے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات کیے ہوئے ہیں، حج کیے ہوئے ہیں، نفلی روزہ رکھے ہوئے ہیں، کتنی محنت کے عمل ہیں یہ، اور اتنی محنت کے باوجود ہمیں محنتانہ ملنا چاہیے، ہمیں اس پر اجرت ملنی چاہیے، ہمیں اجر ملنا چاہیے، ہمیں ثواب ملنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے شرک کر لیا تو ایسی صورت میں آپ کی پوری زندگی کی محنت پر پانی پھر گیا، کچھ بھی نہ ملے گا،
تہس نہس کر دیا۔ اس کی چھوٹی سی مثال، جس طرح صلاۃ ادا کرنے کے لیے آپ نے وضو بنایا لیکن ہوا خارج ہو گئی، آپ کے وضو کے وجود کو ختم کر دیا، اب آپ صلاۃ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ سیم چیز ہے دنیا میں جو بھی اعمال صالحہ انجام دیے ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ نے شرک کر لیا، ایسی صورت میں جس طرح وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے آپ کی توحید ختم ہو گئی، آپ کے سارے اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ ان اعمال صالحہ پر ایک کیا آدھی نیکی بھی نہیں ملے گی، آدھا اجر بھی نہیں ملے گا۔ محترم سامعین، اس لیے اپنی پوری زندگی میں کیے ہوئے اعمال صالحہ کو بچانے کے لیے ہمیں شرک سے بچے رہنا ہوگا۔ محترم سامعین، اور آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں انجام تو ہوگا کہ اگر شرک کی حالت میں توبہ کیے بغیر اگر انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں ہمیشہ کے لیے دائمی جہنمی بننا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ محترم سامعین، شرک کرنے سے شرک انسان کو پلید کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، انما المشرکون نجس۔ ظاہری طور پر خوشبو لگا کے غسل وغیرہ کر کے مشرکین پاک اور صاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس کے عقائد، اس کے اعمال گندے ہو گئے ہیں۔ باطنی طور پر دنیا میں جتنے مشرکین ہیں، چاہے ہم شرک کریں، کوئی مسلم شرک کرے، دنیا کے اندر جتنے مشرکین ہیں سب ناپاک ہیں، گندے ہیں باطنی طور پر۔ محترم سامعین، شرک کرنے سے اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی توقیر، اللہ رب العالمین کی تعظیم اور تبجیل مشرک کے دل میں کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کم ہو جاتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کی توحید ہمارے دل میں ہوتی، اگر اللہ کو ہم ایک مانتے کہ اللہ اس کائنات کا بنانے والا اکیلا ہے، اللہ اس کائنات کا مالک اکیلا ہے، اللہ اس کائنات کا رازق اکیلا ہے، اللہ اس کائنات کا مدبر الامور اکیلا ہے، اس کائنات کا انتظام و انصرام کرنے والا اللہ اکیلا ہے، اگر ہم تسلیم کرتے تو کسی اور کے سامنے سر نہ جھکاتے، پیشانی نہ جھکاتے، بلکہ چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر مانگنا ہوتا تو رب کائنات سے مانگتے، کسی مزار پر ہم سر نہ جھکاتے، کسی پیر اور مرید کے پاس ہم جا کے ہاتھ نہ پھیلاتے، اگر ہم ہاتھ پھیلاتے تو دربار الہی میں رب کائنات کے سامنے ہم مانگتے، گڑ گڑاتے۔ اللہ کی محبت ہمارے دل میں بالکل بہت زیادہ ہوتی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو مشرکین ہوتے ہیں اللہ کے علاوہ شرکا سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن جہاں تک مومنوں کی بات ہے تو مومنین اللہ سے کہیں زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اپنی جان سے بھی کہیں زیادہ اللہ کی ذات سے محبت ہے۔ اللہ کے حکم پر جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، اس لیے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جان دیا، ہاتھ دیا، آنکھ عطا فرمایا، پورے باڈی کے جتنے اعضاء و جوارح ہیں فری میں ہمیں دے رکھا ہے، لیکن اللہ نے ہم سے خرید لیا ہے۔ اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے لیکن مال ہم سے خرید لیا ہے، اور قیمت پہ رکھا ہے جنت قیمت پہ رکھا ہے۔ جنت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہماری جان کو، ہمارے مال کو خرید رکھا ہے، اس لیے اللہ کی محبت ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہونی چاہیے، جاگوزی ہونی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف ہم جھانکے نہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ پوری انسانیت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ سارے انسان، دنیا میں جتنے انسان ہیں سارے انسان اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے سامنے مسکین ہے، فقیر ہے، بے بس ہے، اور جہاں تک اللہ کی بات ہے وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، مالدار ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ اور عموماً تمام انسان کو
توحید کا معنی و مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما، توحید کو لازم پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین توحید کو توڑنے والی چیزیں کفر، نفاق، شرک، ارتداد سے کوسوں دور رہنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ تیری توفیق کے بغیر نہ ہم توحید کو اختیار کر سکتے ہیں اور نہ ہم توحید پر قائم رہ سکتے ہیں، اور تیری مدد، تیری نصرت، تیرا تعاون کے بغیر ہم شرک سے بچ بھی نہیں سکتے اور شرک کے نقصانات سے ہم بچ بھی نہیں سکتے۔ الہ العالمین ہم سب مسکین ہیں، فقیر ہیں، اس لیے تو ہم سب کو توفیق عطا فرما، اور ہمارے جو بھائی شرک میں لت پت ہیں ان کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔